بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارق حق باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات سے جو والہانہ عقیدت اور جو والہانہ محبت مسلک اہل سنت و جماعت کے حصے میں آئی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور آپ کے کارنامے، آپ کی خلافت آج یورپ کے اندر بھی جناب عمر فاروق کی زندگی کو پڑھایا جاتا ہے. اور جب ہندوستان کے
مسٹر گاندھی جی اپنی ایک اجلاس کے اندر جو ہے ہندوؤں کو یہ کہا تھا کہ اگر تم نے کسی کی کہانیاں پڑھنی ہیں تو صدیق اکبر اور عمر فاروق کی کہانیاں پڑھا کرو۔ یہ گاندھی نے، مہاتما گاندھی نے اپنے اجلاس میں کہا تھا کہ اگر تم نے کسی کے قصے پڑھنے ہیں، اگر تم نے کسی کی کہانیاں پڑھنی ہی ہیں تو صدیق اکبر اور عمر فاروق کی کہانیاں پڑھا کرو۔ اور یہ آج بھی اس کے تاریخی جملے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ یعنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنی ہندو سے کہہ رہا ہے اگر تم نے کوئی انقلابی شخصیت بننی ہے تو پھر کس سے صدیق اکبر اور عمر فاروق کے پڑھا کرو۔ آج ہمارے ہاں جو ہے وہ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف نام لیا جاتا ہے اور ان کی فکر کو نہ پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی اجاگر کیا جاتا ہے۔ ابھی جیسے محرم الحرام قریب ہے، ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ بھی جائے، تو ہمارے یہاں ان 10 دنوں کے اندر یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک، اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ 40ویں تک بھی جاتے ہیں، تو اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ قصیدے، مصائب، درد و آلام کی کہانیاں، بس یہی ہے۔ فکر حسین کو اجاگر نہیں کیا جاتا۔ کہانیاں تو ہیں اور کچھ من گھڑت ہیں اور کچھ حقیقت پر مبنی باتیں بھی ہیں، مگر زیادہ تر جو من گھڑت کہانیاں یہ ساری بیان کی جاتی ہیں، مگر فکر حسین کو اجاگر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ فکر حسین کے اندر بیٹھے شخص کے لیے کل کو پریشانی ہوگی۔ بھئی حسینی کردار اپنانا پڑے گا، حسینی اخلاق اپنانے پڑیں گے، حسینی جو ہے وہ لب و لہجہ اپنانا پڑے گا، حسینی شجاعت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، باطل کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور رات کے آخری پہر میں سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ فکر حسین ہے نا، تو فکر حسین کو نہ پڑھا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے، اور نہ اس پر زور دیا جاتا ہے۔ بس قصائد، مصائب، درد و آلام، یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، مگر فکر حسین کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیا جاتا ہے، مگر فکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ہمارے حکمران وقتاً فوقتاً جناب عمر کی ایک مثال دے دیتے ہیں، وہ مثال بھی بڑی مشہور ہے کہ جناب عمر نے فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے یا پھر دریائے نیل کے کنارے اگر بکری بھی مر گئی یا پھر کتا بھی مر گیا، دونوں ملتی ہیں، تو عمر سے پوچھا جائے گا اس کو بیان کرنے کی حد تک تو ہیں، مگر عمر جیسا کردار اپنانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب اندازہ لگے، بڑی یہ دل کو چھو جانے والی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، سنیے گا، توجہ رکھیے گا، اور آج سمجھانا مقصود ہے، جوش خطابت کے جو ہے وہ جوہر دکھانا مقصود نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 50 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار، ان 50 صحابہ کرام نے مل کے ایک پروگرام بنایا۔ وہ پروگرام یہ تھا کہ چلتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ اپنا اسٹیٹس تبدیل کیجیے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب آپ کس دور میں رہ رہے ہیں، اسٹیٹس بدلیں، حالات بدل رہے ہیں، ماحول بدل رہا ہے، آپ اپنی سوچ کو بدلیں، آپ اپنی طرز زندگی کو بدلیں، آپ اپنا رہن سہن بدلیں۔ میں کہتا ہوں جناب 14 صدیاں ہو گئی ہیں کہ جناب عمر فاروق نے جب اپنا اسٹیٹس نہیں بدلا اور اسی طرز زندگی پر اپنی زندگی کو گزارا کہ جس میں محمد الرسول اللہ اور حضور کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر زندگی گزار کے گئے ہیں، فرمایا کہ میرا اسٹیٹس وہی رہے گا جو سرکار کا تھا اور صدیق اکبر کا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب
مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کم و بیش 50 کے لگ بھگ صحابہ کرام جو ہے وہ آئے اور سب نے مشورہ کیا کہ حضرت ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ وہ جو ہے اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ تبدیل کریں۔ اسٹیٹس کیا تبدیل کریں؟ کہ حضرت آپ کا جو لباس ہے وہ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تو آپ کے پاس عرب و عجم کے بڑے بڑے وفود آتے ہیں، تو یہ بات ہمیں بھلی نہیں لگتی کہ آپ کا لباس پھٹا ہوا ہو۔ ایک روایت میں آتے ہیں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتے ہیں 15 پیوند، اور ایک میں آتے ہیں کہ 36 پیوند جو ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیص مبارک کو لگے ہوئے تھے۔ اب ان سب نے پروگرام بنایا، علی المرتضی حضرت آپ ہی بات کیجئے، فرمائے کہ نہیں میں بات نہیں کروں گا۔ اب کسی صحابی کے اندر وہ دم نہیں ہے کہ جا کے عمر فاروق سے کہیں حضرت آپ اپنا اسٹیٹس بدلیے، آپ اپنا جو ہے وہ جناب علی رہن سہن بدلیے، اور دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، تو اللہ اکبر۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میاں یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، کسی اور کو کہیے۔ تو اب صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس ہے کہ آپ بات کیجئے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں۔ عمر فاروق کے پاس اماں عائشہ اور اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم آئیں اور کہا ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں عائشہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے مومنین کی ماں کہیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ عمر سنو بات یہ ہے، دنیا نے حضور پر غالب ہونا چاہا اور سرکار نے دنیا کو دور کر دیا۔ حضور کو دنیا کی طلب نہیں تھی، حضور کو دنیا کی چاہت نہیں تھی، اور اس وقت اس کثرت کے ساتھ مال نہیں آتے تھے، اس کثرت کے ساتھ مال غنیمت نہیں آتا تھا۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی راہ پر چلے، آپ کو دنیا سے کوئی حاجت نہیں تھی، اور اس وقت بھی مال غنیمت اس تعداد میں نہیں آتا تھا۔ اللہ نے آپ کو فتوحات کا ایک کثیر سلسلہ جاری کر دیا ہے، اور اللہ آپ کو مزید فتوحات بھی جاری فرمائے، اور کہاں کہاں سے کیسر و کسرا، ایران و شام، مدائن، کہاں کہاں سے مال غنیمت آ رہا ہے۔ اللہ نے اسلام کے لیے دولت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب ہم چاہتی ہیں کہ آپ کا رہن سہن تھوڑا سا تبدیل ہو جائے، آپ کے پاس جو ہے طباخ، کھانا پکانے والے ہوں، آپ کے اصحاب مہاجرین اور انصار وہ طرح طرح کے کھانے بھی کھائیں، آپ کا ایک ماحول بنا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب ان دونوں ام المؤمنین امہات المؤمنین نے یہ کہا نا، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اب رونے لگے، جب رونے لگے تو پھر فرمایا اے عائشہ تم ہی بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 15 دن، 3 دن، 2 دن مسلسل کبھی گھر میں کھانا پکتا تھا؟ فرمایا نہیں۔ کہا عائشہ تم ہی بتاؤ کیا سرکار نے کبھی 2 وقت کا کھانا کھایا ہے، صبح بھی کھایا ہو شام کا کھایا ہو؟ فرمایا کہ نہیں، صبح کو کھاتے تو پھر اگلی صبح کو، شام کو کھاتے تو پھر اگلی صبح کو جا کے کھاتے۔ کہا ایسا ہے؟ فرمایا کہ جی بالکل ایسا ہے۔ فرمایا حفصہ تم بتاؤ، ایک مرتبہ تم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پیش کیا، اور آپ نے ایک ٹیبل کے اوپر، ایک میز کے اوپر کھانا رکھا تھا، اور سرکار نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھا اور زمین پہ رکھ کے تناول فرمایا۔ کیا تمہیں یاد ہے؟ کہا جی بالکل یاد ہے۔ کہا عائشہ یہ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چارپائی تھی اور ایک ٹاٹ کا بستر تھا، سرکار رات کو اس کو بچھاتے، آدھا حصہ زمین پر ہوتا، آدھا سرکار کی ذات پر ہوتا۔ کہا ایسا ہے؟ کہا جی ایسا ہی ہے۔ فرمایا حفصہ تم بتاؤ، ایک دفعہ تم نے وہ جو سرکار کا بستر تھا بچھنے والا، تم نے اس کو 2 تہہ کر کے بچھا دیا تھا، اور صبح جب سرکار اٹھے اور بلال حبشی نے آ کے حضور کو اٹھایا، اور حضور نے فرمایا حفصہ تم نے بستر چینج کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔
تو یہ نرم نرم کیوں ہے؟ کہا حضور میں نے بستر کو 2 تہہ لگا دیا تھا۔ فرمایا حفصہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نرم بستر نے میری نیند کو طول دے دیا تھا۔ میں رات کو اٹھتا ہوں، رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، رب سے بات چیت کرتا ہوں، اس سکون والی نیند نے، نرم بستر نے میری نیند کو طول دیا۔ حفصہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آج کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ اب یہ ساری باتیں جناب عمر فاروق ام المؤمنین اما عائشہ سے کرتے ہیں، کبھی اما حفصہ سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ سرکار کا کھانا کیا تھا؟ کھجور، زیتون یا پانی، اور کبھی کبھار دودھ نوش فرما لیتے تھے۔ کہا ایسا ہی ہے؟ کہا ایسا ہی ہے۔ فرمایا پھر یہ بتاؤ پھر تم مجھے کیوں دنیا کے مشورے دے رہی ہو؟ پھر تم مجھے کیوں کہہ رہی ہو کہ اے عمر تم اپنا طرز زندگی بدلو؟ پھر تم جو ہے مجھے یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ 3 ساتھی تھے اور تینوں ایک ہی ڈگر پہ چلے، ایک ہی راستے پہ چلے، 2 تو اپنی منزل مقصود کو جا پہنچے ہیں، اب تیسرا بھی اسی نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ دعا کرو اس تیسرے مسافر کو بھی اللہ اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ ملا دے۔ اب وہ تیسرا ساتھی کون ہے؟ وہ عمر فاروق کی ذات ہے۔ جب یہ امہات المؤمنین اٹھ کے آئی نا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ نہیں بھائی نہیں، عمر نے اب اپنا اسٹیٹس تبدیل نہیں کرنا، عمر نے اپنا اسٹیٹس تبدیل نہیں کرنا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حج پہ گئے نا، تو جب حج پہ گئے تو حج سے جب واپسی ہوئی تو آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ جناب یہ بتاؤ ہمارے اس پورے سفر حج پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ تو کہا جناب 15 دینار پورے سفر حج پر، مدینے سے مکہ، مکے سے پھر مدینہ، 15 دینار جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر حج پر خرچ ہوئے اور وہ بیت المال سے ادا کیے گئے۔ جب راستے میں آپ سفر حج کے لیے جا رہے تھے نا تو راوی کہتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہی عمر اترے تو بڑے بڑے عالی شان خیمے لگائے گئے، طرح طرح کے من و سردا کی طرح کھانے پکائے گئے، ہٹو بچوں کا شور تھا، لباس بار بار تبدیل ہوئے، میٹھے میٹھے مشروبات آئے۔ راوی کہتا ہے اگر جناب عمر کسی منزل پہ پڑاؤ بھی کرتے تو کسی بلند و بالا عمارت کے سائے میں بھی بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ بیچ صحراؤں کے اندر ایک خیمہ لگایا جاتا اور اسی کے اندر جناب عمر آرام فرماتے ہیں۔ کبھی کبھار چادروں کو درختوں پہ ڈال کے کچھ سایہ آ جاتا اور پھر جناب عمر درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے بیٹھتے، سانس لیتے، کھانا نوش تناول فرماتے، پانی نوش فرماتے اور پھر وہاں سے اپنی منزل کی طرف رواں جمع ہو جاتے۔ یہ تھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا بابرکات۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں اگر کوئی وفاقی مذہبی امور بھی بن جائے نا تو جناب عالی وہ تو جائے گا، اس کے ساتھ 100 200 150 افراد کا کنبہ بھی لے کے جائے گا جو لاکھوں روپے حکومت کے خرچے پر جا کے حج کریں گے، عمرے کریں گے اور پھر عیاشیاں کریں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ، یہ آپ کا طرز زندگی تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا نا تو آپ نے اپنی بیٹی عائشہ سے فرمایا عائشہ دیکھو اب میرا وقت قریب ہے، یہ جو اونٹنی باہر بندھی ہوئی ہے نا جس کا ہم روزانہ دودھ نوش کیا کرتے تھے، میرے انتقال کے بعد یہ اونٹنی بیت المال کو واپس کر دینا۔ عائشہ سنو، یہ جو ہمارے پاس بڑا پیالہ پڑا ہوا نا، پیالہ جس کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں، عائشہ میرے وصال کے بعد یہ پیالہ بھی واپس کر دینا۔ عائشہ یہ جو لمبی چادر ہمیں بیت المال سے ملی ہے تو میرے انتقال کے بعد یہ چادر بھی واپس کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو، یہ ساری چیزیں لا کے بیت المال میں جب واپس کی گئی نا تو جناب عمر نے کیا فرمایا؟ صدیق اللہ تم پر رحم کرے، تم نے پچھلوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ صدیق اللہ تم پر رحم کرے، تم نے پچھلوں کو تو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی یہ جو میں لباس پہنا ہوں نا یہ چادر ہے، اسی کو دھو کے پہنا دینا، نیا کفن لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے کہ مردوں کا تو پرانے کپڑے میں بھی کام چل جاتا ہے مگر زندوں کا نہیں چلتا، تو مجھے نئے کفن کی ضرورت نہیں ہے، نئے لباس کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر اللہ رب العزت نے کرم کرنا چاہا تو قرآن کفن کے اندر بھی مجھ پر رحم فرما دے گا. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ آپ کے پاس کھانا لایا گیا تو کھانا اتنا سخت تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں جناب عمر فاروق کے ساتھ بیٹھا، مجھ سے روٹی چبائی نہیں جا رہی تھی. تو میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے حواری تو اچھے اچھے قسم کے کھانے کھائیں اور آپ یہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ بھگو کے نرم کر کے کھا رہے ہیں. آج ان حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے نا. اپنا قائد، اپنا لیڈر اس عمر فاروق کو کہتے ہو، اور اگر جناب ہم نے اس عمر فاروق کے نقش قدم پہ رہ کے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم نے اپنی حکومتی معاملات کو لے کے چلنا ہے. خدا کے بندے، اللہ کی قسم تم تو عمر جیسی ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. عمر جیسی ایک رات بھی نہیں گزار سکتے صاحب. ایک رات تو دور کی بات ہے، تم عمر جیسا اللہ کی قسم 1 گھنٹے تک لباس بھی نہیں پہن سکتے. اما عائشہ سے فرمایا تھا نا کہ عائشہ تم مجھے یہ کہتی ہو کہ میں اچھا لباس پہنوں، یہ میرا لباس جو ہے جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے. فرمایا عائشہ تم ہی بتاؤ، سرکار صفوف کا جبہ پہنا کرتے تھے اور وہ جبہ بھی اتنا کھردرا ہوتا تھا، سرکار کے جسم نازنین کو وہ جبہ زخمی کر دیتا تھا، وہ جبہ زخمی کر دیتا تھا. اللہ اکبر. تو جناب صدیق اکبر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرتبہ بہترین قسم کا کھانا لایا گیا. جب آپ نے دیکھا تو فرمایا یہ بتاؤ کیا یہ کھانا غرباء کے لیے بھی ہے؟ توجہ رکھیے گا کہ یہ جو طرح طرح کی کھانے میرے پاس لائے گئے ہیں. اچھا جناب عمر فاروق جب سے خلافت پر متمکن ہوئے، آپ مہینے میں 1 مرتبہ گوشت تناول فرماتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی گوشت تناول فرمایا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ حکیموں نے کہا جناب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ شہد نوش فرمائیں. شہد کو نوش کہہ بھی سکتے، تناول بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ شہد کا استعمال کریں. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ نہیں، اس شہد کو واپس لے جاؤ، اس لیے کہ آج نفس جو ہے وہ شہد کی طلب کر رہا ہے، کل میرا نفس کسی اور چیز کی خواہش کرے گا، کل کسی اور چیز کی خواہش کرے گا. بھلا ایمان سے بتاؤ عمر رب کو راضی کرے یا نفس کی خواہشوں کو پورا کرے؟ لے جاؤ، میں نے شہد جو ہے وہ نہیں کھانا. آپ کے پاس کھانا لایا گیا نا، تو فرمایا کہ یہ کھانا غرباء کے لیے بھی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ان کے لیے تو نہیں ہے. جناب خالد بن ولید کھانا لائے تھے، تو جناب خالد بن ولید نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حضرت ان کے لیے جنت ہے، ان غرباؤں کے لیے جنت ہے. بھائی جو مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نان شبینہ نہیں ہے، تو ان کے لیے جنت ہے. آپ یہ اچھا کھانا تناول فرمائے. فرمایا کہ واہ بڑی کمال کی بات کی ہے، وہ جنت لے جائیں اور ہم دنیا کی نعمتیں یہیں کھا لیں. لے جاؤ. عمر نے بھی کھانا نہیں کھانا، عمر نے بھی کھانا لے جاؤ، میں نے نہیں کھانا. اور آپ خود فرماتے ہیں اگر میں نے یہ نعمتیں دنیا میں کھا لی، اور اللہ قیامت دن کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الہون. فرمایا کہ میں یہ نعمتیں نہیں کھا رہا، کہیں قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے عمر تم نے جو نیکیاں کی تھی ہم نے تمہیں ان نیکیوں کے بدلے بہترین کھانے دنیا میں کھلا دیے تھے، حساب ہمارا تمہارا برابر ہو گیا، بس ختم. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اللہ فرمائے جاؤ ان کو لے جاؤ، یہ دنیا میں ساری نعمتیں ہم نے جو دی تھی کھا کے آ چکے ہیں، اب ان کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں لے جاؤ، کہیں عمر سے یہ نہ کہا جائے، کہیں عمر سے یہ نہ کہا جائے. تو جناب علی عمر کا نام تو زبان پر بڑا جو ہے وہ خفیف ہے، ہلکا سے عمر 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 کہتے رہو، تصریح کرتے رہو، مگر کبھی نام عمر کے اندر گھس کے عمر کی سیرت پڑھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا. عمر کی خلافت کا ایک دن بھی جو ہے آپ یہاں پر لگا کے دکھا دیں، پھر پتہ چلے گا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں باغ ہے، مدینے کا باغ، وہاں سارے غلام کام کیا کرتے تھے، سارے غلام کام کیا کرتے تھے. جناب عمر فاروق ہفتے میں 1 دن جاتے تھے اس باغ میں، جو کمزور غلام ہوتا اس سے فرماتے میاں تو بیٹھ جا، آج تیری جگہ کام میں کرتا ہوں، آج تیری جگہ کام میں کرتا ہوں. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کو ایک مرتبہ گھر میں راشن کی ضرورت پڑ گئی. آپ نے جناب ابو عبیدہ بن جراح اس کے جو ہے وہ ہیڈ تھے, فرمایا حضرت مجھے 1 کنستر گھی کا چاہیے, میرے گھر میں راشن نہیں ہے. فرمایا کہ لے لیجیے. لے لیا گیا. اب جس کے ذمہ بیت المال کی ذمہ داری تھی وہ آ گیا. برسر ممبر جناب عمر بیٹھے ہیں کہ حضرت وہ آپ نے 1 کنستر گھی کا لیا تھا, کب ادا کریں گے؟ وہ 1 کنستر آپ نے گھی کے لیے تھا, کب ادا کریں گے؟ ارے مجھے تھوڑی سی مجھے مہلت دے دو, میں جلد ہی وہ گھی کا کنستر جو میں نے بیت المال سے ادھار لیا تھا میں جلد ہی وہ تمہیں واپس کر دوں گا. برسر ممبر بیت المال کا جو ہے وہ خزانچی آ کے جناب وہ کنستر کب واپس کرو گے؟ کہا بس جی عمر کے کچھ حالات بہتر ہو جائے, عمر وہ آپ کا گھی کا کنستر بھی واپس کر دے گا. آج کسی میں ہے اتنا دم خم, کسی وزیر مشیر اور ارباب و اختیار بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے شخص سے کہے جناب یہ آپ کے پاس اتنا آیا تو آیا کہاں سے؟ یا تو آپ نہیں ہوگے یا آپ کا پورا کنبہ ہی نہیں ہوگا. کہاں گئے؟ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی, آپ کا نام و نشان بھی پتہ نہیں چلے گا. کبھی پوچھ کے دکھا دیں. مگر عمر سے پوچھا جا رہا ہے عمر بتائیے کب واپس کریں گے؟ کہا جی میں واپس کر دوں گا. اور آپ خود فرماتے ہیں بیت المال سے عمر اتنا لے گا جتنا ایک متوسط قریشی گھرانہ جس کے کھانے کا گزر بس عمر اتنا لے گا, نہ اس سے زیادہ لے گا, بالکل نہیں لے گا. اور جب بھی عمر لے گا تو اجازت لے کے لے گا. اگر آپ کی اجازت ہوگی تو عمر اسے اپنے لیے حلال سمجھے گا, ورنہ عمر اسے اپنے لیے حلال نہیں سمجھے گا. اور کہا حضرت آپ تو خلیفہ ہیں, لے لیجئے. فرمایا نہیں, اللہ نے میرے کندھے بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے. اور آپ نے مثال دے کے سمجھایا. فرمایا دیکھو اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہو, ایک قافلہ ہو, تو ایک قافلے میں امیر بنایا جاتا ہے. اب ہر ایک بندہ سارے پیسے امیر کے سپرد کر دیتا ہے, جناب یہ ہمارے پیسے ہیں, آپ اسے اپنے اپنے حساب سے خرچ کیجئے اور آخر میں آپ ہمیں اپنے حساب دے دیجیے کہ کس کے حصے میں کتنے آئے ہیں. فرمایا ایسا ہی ہے؟ کہا جی بالکل. فرمایا کہ میں امیر ہوں, یہ قوم نے بیت المال میرے سپرد کر دیا ہے, اب میں نے حساب تو دینا ہے. یہ تو نہیں میں قوم کا سارا پیسہ خود ہی کھانا شروع کر دوں, میں نے دنیا میں بھی حساب دینا ہے اور میں نے آخرت میں بھی جا کے رب کو حساب بھی دینا ہے. فرمایا عمر کیسے بیت المال سے لے کے کھانا شروع کر دے؟ یہ تھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے وہ کام. اچھا صرف یہ نہیں, آپ نماز کے لیے کتنی پابندی فرماتے. جب نماز فجر کے لیے آتے تھے نا تو لوگوں کو دعوت نماز دیتے ہوئے آتے تھے, لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہوئے آتے تھے, اٹھو نماز کے لیے. یہ میرے مدنی آقا کا بھی طریقہ تھا, جب سرکار آتے تھے تو مولا علی کے دروازے پہ دستک دے کے آتے تھے. تو جناب عمر فاروق جب آتے نماز کے لیے تو نماز کی دعوت دیتے ہوئے آتے تھے. اور یہی وجہ ہے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے صبح کے وقت جب جناب عمر دعوت نماز دیتے ہوئے آ رہے تھے اس وقت آپ نے اس خبیث نے جو ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے تھے. اور بڑی اہم بات ہے, یہ جو گستاخ صحابہ ہیں نا, بڑی آپ کو حیرت ہوگی, جس بدبخت نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا, ان گستاخ صحابہ نے اس کی قبر بنائی ہوئی ہے, اس کی مزار بنائی ہوئی ہے, اور یہ لوگ وہاں پر جا کے اپنی دعائیں اور حاجتیں پیش کرتے ہیں. یہ بدبخت لوگ جو ہے گستاخ صحابہ ایران کے اندر اس کی قبر پہ جا کے اپنی منتیں حاجتیں وہاں جا کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس خبیث نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا. اندازہ لگائیں کتنی جو ہے دشمنی ہے ان گستاخ صحابہ کو, سب سے زیادہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے. اللہ اکبر. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلافت پر آئے تو آپ نے فرمایا لوگوں یہ ذمہ داری مجھ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سونپی ہے. جب صدیق اکبر کا آخری وقت تھا نا تو آپ نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو بلوایا. فرمایا یہ بتاؤ میرے بعد ان تمام میں آپ کو کون شخص بہترین نظر آتا ہے؟ کہا جناب مجھے تو عمر نظر آتا ہے. پھر اور صحابہ کو بلایا, فرمایا بتاؤ میرے بعد یہاں کون ہے ایسا شخص کہ جس کے سپرد میں خلافت کے امور کروں؟ جتنے بھی ہے سب نے کہا جناب عمر 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 عمر. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر کا آخری وقت تھا آپ نے دیوار سے اوپر سر بلند کیا, فرمایا لوگوں سنو میں ایک شخص تم پر خلیفہ مقرر کر کے جا رہا ہوں, کیا تم اس کی بیعت کی تیار ہو؟ سب نے کہا جی ہاں. جناب علی کھڑے ہو, فرمایا کہ میں تیار نہیں ہوں. اگر وہ شخص عمر کے علاوہ ہے تو میں تیار نہیں ہوں, اگر عمر ہے تو پھر علی بھی تیار ہے.
اگر عمر ہے تو پھر علی بھی تیار ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے ایک صحابی آ کے کہتے ہیں صدیق تم نے کس کو مسلط کر دیا ہے؟ یہ تو سخت مزاج ہے, یہ تو سخت مزاج ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سن میرے بھائی, اللہ کی قسم مجھے روئے زمین پر سب سے بھلا شخص اگر کوئی نظر آیا ہے تو وہ عمر فاروق نظر آیا. اور آپ نے خود فرمایا قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہوں گا پروردگار میں نے اس روئے زمین پہ بہترین شخص عمر فاروق کو خلافت کے امور پہ متمکن کر کے آیا ہوں, خلافت کے امور پر متمکن کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے. کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے پروردگار تو مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دے اور شہادت بھی مدینہ طیبہ میں دے. جب یہ دعا کیا کرتے تھے تو آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی ابا جان یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے, شہادت وہ بھی مدینے میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مدینے میں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے, تو بھلا یہاں پر بھی آپ کو کوئی شہید کرے گا؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا اللہ جہاں چاہے اپنا حکم بھیج سکتا ہے, اللہ جہاں چاہے اپنا حکم بھیج سکتا ہے. تو پروردگار نے عمر فاروق کی دعا کو قبول کیا. اللہ نے حضور کے شہر میں جناب عمر فاروق کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. جب آپ کی عمر جو ہے وہ خلافت پر آپ جب بڑی عمر کو پہنچے پھر دعا کیا کرتے تھے پروردگار اب میں کمزور ہو گیا ہوں, اب میں ضعیف ہو گیا ہوں, اب میرے اندر وہ قوت و طاقت نہیں ہے, پروردگار یا تو اپنے پاس بلا لے یا پھر مالک یہ جو خلافت کے امور ہیں اب میرے اندر وہ قوت و توانائی نہیں ہے, مالک کوئی راستہ بنا دے, کوئی راستہ بنا دے. تو جناب عمر فاروق آپ 62 برس, اللہ نے آپ کو 63 برس کی عمر عطا فرمائی تھی. جتنی عمر میرے مصطفیٰ نے پائی ہے اتنی ہی عمر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بھی پائی, اور ایک روایت میں تو اتنی ہی عمر جناب صدیق اکبر نے بھی پائی ہے. تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو پروردگار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ جیسا خلافت پر متمکن ہوئے اور آپ نے عبادات کے اندر معاملات کے اندر ایسے ایسے جو ہے وہ معاملات متعین کر دیے, اور ایک ڈگر پہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب عمر فاروق کا جسد اقدس پڑا ہوا تھا نا چارپائی کے اوپر, اور صحابہ کرام نے ارد گرد جمع غفیر بنایا ہوا تھا. ابن عباس کہتے ہیں ہم بھی جناب عمر فاروق کو تک کے رو رہے تھے, اتنے میں علی المرتضیٰ آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے مڑ کے دیکھا تو علی المرتضیٰ تھے. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اب عمر جیسا کوئی بندہ پیچھے نہیں بچا, عمر جیسا کوئی بندہ پیچھے نہیں بچا. اور جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مدفن والی جگہ سرکار کے پہلو میں ہوئی تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سرکار مدینہ سے بارہا یہ سنا, حضور ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ میں اور صدیق اور عمر وہاں گئے, میں اور صدیق اور عمر وہاں گئے, میں اور صدیق اور عمر داخل ہوئے, میں اور صدیق اور عمر, میں اور صدیق اور عمر. فرمایا کہ سرکار جب بھی ذکر کرتے تھے صدیق کے ساتھ عمر کا نام بھی لیتے تھے. فرمایا دیکھیں اس کریم رحیم آقا کی شفقتیں, ہمیشہ اپنے ساتھ صدیق اور عمر کا نام لگایا کرتے تھے. آج اس کریم نے کیسا کرم کیا ہے, آج صدیق کو بھی ساتھ سلایا ہے, عمر کو بھی ساتھ سلایا ہے, صدیق کو بھی ساتھ سلایا ہے, عمر کو بھی ساتھ سلایا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بدبخت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے شہید کیا, اللہ اکبر, نماز فجر کا وقت ہے اور آپ کے منہ کے اندر جب دودھ ڈالا جاتا تھا, راوی کہتا ہے کہ آنتوں کے راستے سے دودھ باہر آ جاتا تھا, پانی پلایا جاتا تھا, پانی بھی آنتوں کے راستے سے باہر آ جاتا تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے یہ وقت آخری وقت ہے. اور بڑی اہم بات, اللہ کے جتنے بھی نیک مقرب ولی بندے ہیں نا, بخدا ان کو معلوم ہو جاتا ہے ہمیں موت کب آئے گی, کس وقت آئے گی, کہاں آئے گی. کیا عمر فاروق کو پتہ نہیں تھا؟ معلوم تھا. جب اس بدبخت نے شکایت کی تھی جناب عمر سے تو جناب عمر نے فرمایا ہاں میں بات کرتا ہوں تیرے مالک سے, اس لیے کہ یہ جس صحابی کا غلام تھا تو اس نے آ کے شکایت کی جناب وہ جو صحابی ہیں وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں,
مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے، اور یہ اچھا کاریگر تھا، یہ چکیاں بناتا تھا، تو فرمایا میں بات کروں گا. اور ایک روایت فرمایا کہ نہیں یہ زیادہ ٹیکس نہیں ہے، تو اس نے جاتے ہوئے ایک دھمکی دی تھی، اے عمر میں ایسی چکی بناؤں گا دنیا دیکھے گی. اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، مگر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. کیوں؟ اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک، پروردگار ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تیری رضا پہ راضی ہیں. اللہ اکبر. اور جب آپ کا جسد اقدس اور آپ کا سر انور جناب ابن عمر کے بیٹے کی گود میں تھا، تو آپ نے فرمایا بیٹے ایسا کر میرا سر نیچے رکھ دے زمین پہ. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ وہی حق، افسوس ہے تجھ پر، میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، میرا سر زمین پہ رکھ. زخموں سے چور و چور ہے جناب عمر فاروق، اور آپ کا سر انور زمین پہ رکھا گیا. اور جناب عمر فاروق اپنے رخسار کو زمین سے کبھی یوں لگاتے ہیں اور کبھی یوں لگاتے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں، اے پروردگار اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاکت میں پڑ جائے گا. عمر کو عمر کی ماں روئے، اے پروردگار اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اب یہ دعائیں کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹے ابن عمر سے کہا، فرمایا کہ بیٹے جاؤ ام المؤمنین ام عائشہ کے پاس اور جا کے عرض کرو. عمر کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو، وہ جو سرکار کے پہلو میں آپ نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، عمر کی خواہش ہے کہ مجھے بھی سرکار کے پہلو میں جگہ مل جائے، اگر آپ کی اجازت ہو. جناب ابن عمر ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، امی جان امیر المؤمنین نہیں کہا، میرے والد عمر کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو، یہ جو آپ نے جگہ چھوڑی ہوئی اپنے لیے سرکار کے پہلو میں، اور آپ کی خواہش تھی تاکہ میں بھی آ کے یہاں لیٹ جاؤں گی جہاں میرے والد بھی لیٹے ہوئے، جہاں میرے جو ہے وہ شوہر بھی لیٹے ہوئے، آپ نے اپنے جگہ رکھی ہوئی تھی، چھوڑی ہوئی تھی، آپ کے حجرے کے اندر تھا. تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی. فرمایا کہ بیٹا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر عمر نے اسلام کی ایسی خدمات کی ہیں، آج میں عمر کو اپنی جان پہ ترجیح دینا چاہتی ہوں، آج میں عمر کو ترجیح دینا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. جناب ابن عمر آ کے کہتے ہیں ابا جان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دیے، اور فرمایا کہ بیٹا سنو، جب میری روح قبض ہو جائے نا پھر بھی جا کے اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے ابھی میں زندہ ہوں تو میری شرم و حیا سے اجازت دیتی ہو، میرے انتقال پر پھر جا کے پوچھنا. جب آپ کا ظاہری انتقال ہوا ابن عمر نے جا کے پھر پوچھا، اور میں ہاں اجازت ہے. اللہ اکبر. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کے پہلو میں لٹایا گیا. سرکار کے پہلو میں ابو بکر بھی لیٹے ہوئے ہیں اور سرکار کے پہلو میں عمر بھی لیٹے ہوئے ہیں. رہتی دنیا تک میرے مدنی آقا نے یہ پیغام دے دیا ہے، سنو مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر دو شخص پیار ہے وہ ایک ابو بکر ہے، وہ ایک عمر فاروق ہے. اس لیے کہ آج سرکار عمر فاروق مراد رسول ہیں، مراد رسول. اور بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ ساری کائنات حضور کی مرید ہے اور عمر فاروق سرکار کی مراد ہے. عمر فاروق سرکار کی مراد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے عمر کو مانگا، اللہم اعز الاسلام من عمر ابن الخطاب، اے پروردگار اسلام کو عزت دے جناب عمر فاروق سے عطا فرما. اللہ اکبر. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زمین مانگتے تھے نہ زر مانگتے تھے، زمین مانگتے تھے نہ زر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے. پہاڑوں پر بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پر وہ ایسا شجر مانگتے تھے، زمین پر وہ ایسا شجر مانگتے تھے. کرے ساری دنیا پر اپنا جو سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے جو دنیا میں سارے سروں پہ ہو بھاری، وہ ایک ایسا آزاد سر مانگتے تھے. اللہ اکبر. جو فردوس میں ہو سب سے خوبصورت، عمر کے لیے ایسا گھر مانگتے تھے. حضور نے فرمایا نا عمر میں ابھی جنت سے آیا ہوں اور میں نے خوبصورت بلند و بالا عالی شان محل دیکھا ہے جسے یاقوت زبرجد سے جو ہے وہ زینت دی گئی ہے. اور فرمایا عمر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی اور میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا ہے؟
کہا عمر کا ہے۔ فرمایا عمر میرے دل نے چاہا میں جاؤں اس محل کو اندر سے دیکھوں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، تم بڑے جلی انسان ہو، تم بڑے جری انسان ہو، باغیرت انسان ہو۔ فرمایا کہ مجھے حیا آ گئی، میں نہیں گیا۔ جناب عمر رونے لگ گئے۔ بندہ نواز بھلا آپ سے بھی ہم غیرت کریں گے؟ ہم آپ سے بھی حیا کریں گے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ سنتوں کے سب سے زیادہ پیکر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے رات خواب دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور میں نے آدھا پیالہ نوش کیا اور پھر وہ پیالہ میں نے جناب عمر کو دے دیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے اللہ نے میرے بعد سب سے زیادہ علم عمر کو عطا فرمایا، سب سے زیادہ علم عمر کو عطا فرمایا ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو وراء الورا ہے، یہ بات ہی کافی ہے نا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور آپ کے طرز زندگی پہ چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج عمر کی زندگی کو پڑھ کر حکمران 1 مہینہ لگے گا، 1 مہینے شاید میں بہت دور کی بات، 1 دن لگے گا، رب کعبہ کی قسم پاکستان دنیا کی سب سے بلند و بالا سطح پر آ جائے گا، 1 دن لگے گا۔ اگر عمر والی فکر، عمر کے قانون اور عمر کی اصطلاحات لاگو کر دی جائے، رب کعبہ کی قسم پاکستان اٹھ کے زمین سے عروج ثریا کو پہنچ جائے گا۔ اگر عمر والی سلطنت کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، کوئی دیر نہیں لگے گی، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تو مرغ مسلم کھانے کھاؤں اور غریب عوام پستی رہے۔ ابھی اس دور کے اندر آپ دیکھ لینا، اب یہ جو بادشاہوں کا سلسلہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر جو ہے، بیچارے وہ کسانوں کے، چرواہوں کے بیچاروں کے اونٹ جو ہے بلند و بالا قد و قامت والا بھاری بھرکم اونٹ، وہ پانی کے اندر ڈوب گئے، وہاں ان کے بچے پانی کے اندر مر گئے، وہ بیچارے پانی سے نکال کے باہر لا رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر کتنی طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، ہمارے شہر کراچی میں کتنی طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی ہے اس قوم کی جو ہے وہ دکھوں کا مداوع کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کا حال ابھی جو جناب عالی ہر ایک بندہ پریشان ہے، وہ جس کا کمرشل میٹر اس کو 6000 بل دیا جائے گا، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس شخص کو نہیں بخشے گا جو لوگوں پر بلا عذر زیادہ ٹیکس لگا کے ان پہ ظلم و ستم کرے۔ یہ 6000 کا ٹیکس آپ کا کمرشل ہے، یہ ٹیکس کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے نا میرے بھائیو۔ اور پھر یہ غریب پر جس کا میٹر کا 1 یونٹ بھی نہیں چل رہا، وہ بلا بتاؤ 6000 کہاں سے لا کے دے گا؟ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ جو بربادی ہے، جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ جب قوموں کے اندر نہ زنا عام ہوتا ہے زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہو جاتا ہے زلزلے آتے ہیں، اور جب حکمران گناہگار ہوتے ہیں تو اللہ قحط سالی مبتلا کر دیتا ہے۔ جب حکمران عیاش ہوتے ہیں تو قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ پہلے بچوں کو گولیاں مارتا ہے، پھر اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے۔ پھر باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کو لے کے دریا کے اندر کود پڑتا ہے۔ پھر باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں، معصوم سی بچیاں، خوبصورت کلیوں کو لے کے نہروں کے اندر کود پڑتا ہے، کہتا ہے جناب اب زندگی اور نہیں گزر سکتی۔ وہ تو عمر کہہ رہے گا کتا بھی پیاسا مر گیا، بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا۔ عمر سے پوچھا جائے گا یہاں تو تمہاری عیاشیاں بھی ختم نہیں ہوتی؟ یہ جو بار بار یہ وہ سیاست نہیں ہے، مسلمان ہے نا، دماغ ہے نا کہ بھوسا تو نہیں بھرا ہوا نا، آپ کو بولنے کا حق تو پہنچتا ہے نا۔ آپ کی یہاں زبان دبا دی جائے قیامت کے دن تو آپ اپنا حق جو ہے اس کا گربان پکڑ کے لیں گے نا۔ یہ جو بار بار الیکشن ہو رہے ہیں، کبھی کون ہے کبھی کون وزیر اعلیٰ، یہ جو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، بھلا بتاؤ یہ کہاں سے؟ میری اور آپ کی جیب سے جا رہے ہیں نا۔ اور بھائی کسی بھی بندر کو لا کے بٹھاؤ، ملک کا نظام تو چلاؤ نا۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے گا جب تک رعایا اپنے اندر خوف خدا پیدا نہیں کرے گی، حالات بالکل نہیں بدلیں گے۔ قوم کھڑی ہو جائے، قوم کھڑی ہو جائے،
یہ تھا جناب عمر کا طریقہ، نماز فجر کے لیے آ رہے، لوگوں کو اٹھاتے ہوئے آ رہے۔ آج ہمارے حکمران شاذ و نادر کبھی کبھار نماز عید پڑھ لیتے ہیں اور ان غریبوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا عید کے اندر کتنی تکبیریں ہیں۔ تکبیریں جو ہے وہ کہنی ہے یا رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جاتے دیکھتے کہ ساتھ والا ایم این اے رکوع میں گیا، وہ کھڑا ہوا ہے، ساتھ والے کو دیکھتے یہ کہاں ہے، تو وہ پھر پورا مشاہدہ کیا جاتا ہے، رکوع کرنا یا کھڑا ہونا ہے، اور پھر جا کے بات طے پاتی، پتہ نہیں نماز جنازہ میں تکبیریں کتنی ہے۔ خود صاحبو جب ایسے بے دین لا کے مسلط کر دیے جائے تو وہ کہ تمہاری آہوں پر جو ہے وہ تمہاری فریاد کو آئیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب قوم امر اور نہی کا حکم، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، میرے مصطفیٰ نے جب یہ قوم چھوڑ دے گی نا، رب ایک صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث فرمایا جب قوم بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، اللہ ایسے حکمرانوں کو مسلط کرے گا جو تمہارے بڑوں کا خیال بھی نہیں کرے گا اور تمہارے بچوں کی سسکیوں اور آہوں کو بھی نہیں سنیں گے، اور تم تڑپتے رہو گے، مچلتے رہو گے، دعائیں کرو گے، فریاد کرو گے، خانہ کعبہ میں گھس کر بھی جا کے دعائیں کرو گے، بد دعائیں اللہ تمہاری بد دعا قبول نہیں فرمائے گا، نہیں فرمائے گا، نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ جب تک تم پوری قوم رب کی دہلیز پہ جمع نہیں ہوگی اللہ بھی تم پر رحم کر نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پہلے خود کو بدلو، حکمران خود بدل جائیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا اور بالخصوص ملک پاکستان کا حامی ناصر، وما علیہ الا البلاغ۔